السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل گائیڈ فار ہیلتھ میں خیر مقدم ہے۔ اور آج جو ہم آپ سے بتانے جا رہے ہیں وہ ایک قدرت کے نایاب تحفے خربوزے کے بارے میں ہے۔ خربوزہ جو اپنے آپ میں بے شمار حکمتیں رکھتا ہے، جس کو اگر کہا جائے کہ اگر کوئی کنڈیشن ہماری ڈائلیسس کی کنڈیشن ہے اور اس ڈائلیسس کی کنڈیشن سے پہلے ایک مریض کو اگر خربوزہ دستیاب ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اس کنڈیشن سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ تو ہم جو بات کریں گے وہ یہ بات ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک لطیفے کے طور پر ایک قصہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو، انشاءاللہ اچھا لگے گا، پسند آئے گا۔ ایک شخص تھے، ان کو پیشاب کا بند ہوتا ہے۔ جیسے ان کو پیشاب کا بند ہوا تو وہاں کے اس وقت کے اطباء، حکیم، طبیب جتنے تھے سب بلائے گئے، اکٹھا کیے گئے، یہاں تک کہ جھاڑ پھونک تک بھی نوبت آئی، پر پیشاب کا بند تھا کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تب جا کر لالا جی کے لیے منشی جی بڑے پریشان ہوئے، ان کے جو منیم جی تھے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ منیم جی کو پتہ لگا کہ کہیں پر کوئی بڑے حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس شاید اس کا کچھ نسخہ ہو۔ وہ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچے اور ان کے پاس پہنچ جانے کے بعد وہ ان سے ملاقات کی اور ان سے سارا جو کچھ معاملہ تھا وہ سنایا۔ سارا حال سنانے کے بعد حکیم صاحب کہنے لگے، بھائی دیکھو ایسا ہے، اس کا علاج تو اپنے پاس ہے پر ہماری فیس بہت زیادہ ہے۔ مندے دور کی بات ہے، مندے ٹائم کا وقت تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت بگی گڈی وغیرہ چلتی تھی، بلکہ ہاتھ سے بھی لوگ ایک دوسرے کو کھینچا کرتے تھے، ہاتھ کی گڈی چلا کرتی تھی۔ اس وقت میں ان حکیم صاحب نے بولا کہ ہم جو ہے اپنی فیس 1000 روپے لیں گے۔ اب 1000 روپیہ جو کہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لیکن پیشاب کا بند اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ تو منیم جی اس بات سے تیار ہو گئے اور ان کو لے کر کے حاضر ہوئے۔ وہ اپنے شاگرد کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایک کام کیجئے، آپ سب سے پہلے تو گرمی شدید تھی، گرمی زیادہ تھی۔ آنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کے لیے پانی وغیرہ منگایا، اپنے آپ پانی پیا، تسلی لی۔ تسلی کی سانس لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کام کیجئے، آپ خربوزے کے چھلکے کہیں سے منگائیے۔ چونکہ دور خربوزے کا تھا، زیادہ دیر بھی نہ لگی، خربوزے کے چھلکے منگائے گئے۔ خربوزے کے چھلکوں کو اپنے شاگرد کو دیا گیا اور خربوزے کے چھلکوں کو شاگرد نے اپنے کسی کھرل میں ان کو پیس کر کے اور حکیم صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی ایک کام کیجئے، آپ مریض کو بٹھائیے اور یہ اس کو پلا دیجیے۔ جس وقت خربوزے کا پسا ہوا چھلکا اور اس کو جس وقت اس کا زلال ایک اس طریقے کا بنا دیا گیا تھا جیسے کہ ایک شربت ٹائپ، اس کو پلایا گیا تو 10 منٹ کے اندر پیشاب جو تھا جاری ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کے پاس ایک نسخہ پہنچا کہ خربوزہ کتنی قیمتی چیز ہے اور خربوزہ اپنے اندر کیا کیا خصوصیات رکھتا ہے۔ کل ملا کر اس کا پیشاب کا بند کھلا اور یہاں تک ہوا کہ منیم جی کو اس بات کو لے کر بڑا افسوس اور رنج ہوا کہ ہم نے خربوزے بھی اپنے، چھلک بھی اپنے، اور یہاں تک کہ ان کو لایا بھی ہم اپنی سواری سے ہی ہیں، اور اس کے بعد میں ہم ان کو اگر اس وقت میں 1000 روپے دیتے ہیں تو زیادہ لگے، تو ان کو 500 روپے دے کر یہ کہہ دیا کہ 500 روپے ہم جو ہے آپ کے وہیں پہنچا دیں گے۔ منیم جی نے خیر جیسے کیسے کیونکہ اپنے پیسوں کو بچا لیا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی کر لیا تھا منیم جی نے کہ ایسا نہ ہو آئندہ ٹائم کبھی خربوزہ دستیاب بھی نہ ہو اور پھر کبھی یہ پیشاب کا بند پڑنے لگے۔ اس وجہ سے کچھ چھلکوں کو سکھا کر بھی رکھ لیا گیا۔ تو دوستو یہی ہوا، ٹھیک 6 مہینے بعد پیشاب کا بند دوبارہ ہوا۔ لالا جی پھر سے پریشان ہوئے اور منیم جی تو بے فکر تھے کہ ان کے پاس اس وقت تو دوائیں بھی موجود تھی، یعنی کہ جو اس وقت کا سب سے ایک اہم تحفہ اور قیمتی تحفہ دوائی ان کے ہاتھ لگی تھی وہ ان کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے تھوڑی دیر چھلکوں کو بھگویا اور اس کے بعد ان کو پیسا اور پیس کر کے پلایا، پیٹ اور پھول گیا۔ پھر سے پلایا تو پھر سے اور پھول گیا، پیٹ پھولتا گیا۔
दर्द बढ़ता गया, शिद्दत जब ज्यादा बढ़ गई, हकीम साहब फिर याद आए। मुनीम साहब हकीम जी के पास फिर पहुंचे और हकीम जी को फिर से बुलाया गया। हकीम जी ने कहा कि भाई आप तो वही हैं शायद जिनके पास हमारे 500 रुपए बाकी हैं, तो इस वक्त हम चलेंगे तो सही आपके साथ, लेकिन 500 पिछले प्लस 1000 ये 1500 रुपए आप एडवांस देंगे, हम तब चलेंगे आपके साथ। और मुनीम जी चूंकि परेशान थे, उन्होंने 1500 रुपए एडवांस में देकर उन्हें साथ लाए। लाने के बाद उनका फिर वही कौल रहा कि भाई खरबूजे के छिलके कहीं से लाओ। वो बोले कि खरबूजे के छिलके तो हम इनको पिला चुके। कहने लगे कोई बात नहीं, फिर भी लाओ। शागिर्द को उन्होंने कहा भाई एक अंगीठी का इंतजाम करो। एक अंगीठी का इंतजाम हुआ, छिलकों को फिर से पीसा गया। अब के इस दलाल को जो ये बनाया गया था, इसको गर्म किया गया। थोड़ा नीम गर्म करने के बाद मुनीम जी को कहा गया कि भाई इन्हें सेठ जी को पिलाइए। पिलाया गया। ठीक वही 10 से 15 मिनट के बाद पेशाब फिर से जारी हो गया। मुनीम जी बहुत इस बात से फिक्रमंद हुए कि शायद काश हमें यह भी मालूम हो जाता कि ये सर्दी के मौसम में थोड़ा गर्म करके पिलाना है। यही वो नुस्खा जात है जिनसे हम बड़े बड़े मर्जों से शिफायाब हो सकते हैं। मतलब बनता है कि हमें मालूमात हो कि कौन दवाई किस वक्त में कैसे इस्तेमाल की जानी है, कौन ग़िज़ा हमें किस चीज़ के साथ कैसे इस्तेमाल की जानी है। यही सब चीज़ें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लतीफ़े के ज़रिए से हो या किसी भी तरीके से आप तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। भले ही ये किस्सा थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपके पास जो नुस्खा पहुंचा है वो ये है कि खरबूजा जो है आपका बहुत ही कीमती और नायाब तोहफा है। किस वजह से कि हमें पेशाब आवर बहुत अच्छा है, वो पेशाब की हमें कोई भी परेशानी प्रॉब्लम हो तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसके बीज, उसके छिलक, उसका फल सब कुछ हमारे लिए नायाब चीज़ है और अपने अंदर एक ख़ास हिकमत रखती है और अपने अंदर एक ख़ास ताकत रखती है। तो ये आपको हमें बताना होगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और ये जो एक लाल बटन आपको दिख रहा है जिसको सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप इस बटन को ज़रूर दबाएं। और ये बेल आइकन जो दूसरा आ रहा है आपके सामने, इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और इंशाअल्लाह हमारी इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।